لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الذي كان عاليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات الله صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات پڑھیں محمد والے. معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ مائدہ کی یہ 67 نمبر کی آیت، جس کو مسلسل آپ سن رہے ہیں، خداوند عالم نے اس اہم پیغام ولایت کو پہنچانے کے لیے اپنے نبی کو حکم فرمایا ہے، اس طرح سے کہ اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. آپ کو اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بدماشوں کی بدماشی سے آپ محفوظ رہیں گے. خداوند عالم کا یہ آرڈر تھا اور خداوند عالم کی طرف سے یہ گارنٹی تھی کہ آپ محفوظ رہیں گے. یہ بہت ساری باتیں ان ایام میں اس آیت کے ضمن میں میں کہہ چکا ہوں، ان ساری باتوں کو دہرانا نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ. خداوند عالم اس دنیا کو جو خلق کر رہا تھا تو انسانوں کو اس میں بھیجا ہے. یہ انسان کیا کرنے آئے تھے؟ خدا کی بندگی کے لیے. یہ بندگی کیسے کرتے؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کی شکم سے باہر نکالا ایسی حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ انسان بندگی کیسے کرتا؟ کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بندگی سکھانے والوں کو بھیجتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو بھیج دیا تھا. جناب آدم علیہ السلام کے بعد 1,00,000
23,999 اور نبی، جس میں ہمارے سرکار بھی ہیں، یہ نبیوں کو ایک کام سپرد کیا گیا کہ یہ بندوں کو، کہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، جن کو سلیقہ اور شعور نہیں ہوتا، ان کو کچھ سکھانا ہے آپ کو۔ وہ کیا سکھائیں گے؟ علم و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ یہ دو کام ان کو سپرد کیا گیا، تزکیہ نفس کریں گے اور قرآن اور کی تعلیم دیں گے۔ یہ دو کام نبیوں کے سپرد خدا نے کیا تھا۔ نبی کا کام یہ جب تک رہے کرتے رہے، لیکن نبیوں کا یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اسی بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خداوند عالم نے کہا کہ اب اپنے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ایک آیت سورہ علم نشرہ میں خداوند عالم نے آخری آیت میں یہی کہا، فَإِذَا، بلکہ سیکنڈ لاسٹ آیت میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب جب تم اپنے کام کر کے اپنی نبوتوں کو، اپنے نبوت کے سارے احکامات کو پہنچا چکے ہو، مکمل کر چکے ہو، فَانْصَبْ، تو اب نظم کر دو، اسے معین کر دو۔ اب اکثر سنی بعض مفسرین اور اہل تشیع بھی اس کی تفسیر میں اس آیت کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر اکرم کا وہ آخری امر تھا جو خداوند عالم نے کہا کہ اگر اپنی کار نبوت کو کر چکے ہو تو اب اپنے بعد امیر کائنات کو اپنی جگہ پر معین کر دو، یعنی کار نبوت مکمل ہو چکا ہے، تو اس نبوت کے کام کو، آپ کے کام کو اب شکل بدل کر علی اور اولاد علی کریں گے۔ لہذا اگر اپنے کام سے آپ نے فَإِذَا فَرَغْتَ، اگر فارغ ہو چکے ہو تو فَانْصَبْ، اب علی کو اپنی جانشینی میں نصب کر دو۔ یہ آیت قرآن کی دلالت کرتی ہے۔ پیغمبر کے بعد ایک مرتبہ مدینے میں ہڑکم مچ گیا۔ کیوں؟ کب؟ جب تیسرے خلیفہ کا نidھن ہوا، جب وہ ادھر سے چلے گئے تو امیر کائنات آئے اور منبر پر وہاں بیٹھ گئے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ اب مدینے میں ایک دم ہنگامہ، یہ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کیا ہوا بھئی؟ کہا کہ امیر کائنات وہاں بیٹھ گئے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، جبکہ ہوا یہ کہ پہلے خلیفہ پیغمبر کی جائے نشست تھے، ایک زینہ نیچے بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ یہ ان کے بھی احترام میں ایک زینہ اور نیچے اتر کے بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد تیسرے صاحب وہ ایک زینہ اور نیچے اتر کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ تو اب بے ادبی کی بات ہے، پیغمبر کی جگہ بیٹھ رہے۔ امیر کائنات نے کہا اس میں ہنگامے کی کیا بات ہے؟ انا سمعت من رسول اللہ، غور کیجئے گا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، من قام مقامی، من قام مقامی ولم یعمل عملی، جو میری جگہ پر بیٹھ جائے اور میرا جیسا کام نہ کرے، میری طرح اس کے اعمال نہ ہو، میری طرح اس کا کردار نہ ہو، میری طرح اس کا کیریکٹر نہ ہو، فَأَكَبَّهُ اللَّهُ النَّارَ، تو اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ کس نے فرمایا ہے؟ امیر کائنات نے، کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے جو میری جگہ پر بیٹھ جائے اور میرے جیسا اس کا کردار نہ ہو، میرے جیسا اس کا کیریکٹر نہ ہو، اس کا سلوک میرے جیسا نہ ہو، تو خداوند عالم منہ کے بل اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد کا جملہ جو ہے وہ غور کرنے کا ہے، واللہ انا عامل بعملہ، یہ جملہ،
واللہ انا عامل بعملہ وممتثل بقولہ وممتثل بقولہ وحاکم بحکمہ، اور میں خدا کی قسم اس کے عمل کو اپنا عمل سمجھتا ہوں، یعنی جیسا عمل پیغمبر کرتے تھے ویسے ہی میں عمل کرتا ہوں، اس جیسا قول جو ان کا تھا اسی قول پر میں امتثال امر کرتا ہوں، اسی قول کو میں مانتا ہوں، اور جو انہوں نے قول دیا، جو انہوں نے کہہ دیا، جو انہوں نے حکم دے دیا، میں بھی وہی حکم دیتا ہوں۔ اسی بنیاد پر انا ہونا، اسی بنیاد پر میں پیغمبر کی جائے نشست پہ بیٹھا ہوں۔ اور اب اگلا فقرہ پیغمبر آیت اللہ وحید خراسانی لکھتے ہیں، بلکہ امیر کائنات کہتے ہیں انا، میں تو وہ ہوں، یہ لکڑیوں کا منبر کیا، پیغمبر کے دوش پر، مہر نبوت پر بھی میں سوار ہو چکا ہوں۔ یہ منبر، یہ لکڑیوں کے منبر کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب علی دوش نبوت پر، پیغمبر کے دوش نبوت پر سوار ہو سکتا ہے تو پیغمبر کی جائے نشست منبر پہ اگر بیٹھ گیا تو کیا تعجب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی، یا علی۔ تو یہ تعجب کا مقام نہیں، یہ تو میری جگہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا جانشین ہوں۔ جو جس کا جانشین ہے، جو جس کا نائب ہے، جو جس کا خلیفہ ہے وہی بیٹھے گا۔ اور یہ تو پیغمبر نے خود کہا ہے، من کنتو مولا، جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا، مطلب وہی رتبہ وہی ہے۔ اور اگر اور بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو مباہلے میں جس آیت کا اعلان ہوا تھا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اگر ذرا سا بھی کمی ہوتی تو خدا انفسنا نہ کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا نفس امیر کائنات کی ذات ہے، جو نفس پیغمبر ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ اور یہ تو امام حسن نے بھی کیا، اتر میرے باپ کا منبر ہے۔ جی آپ نے ایک ہی کام شاید یہ کیا کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے۔ اچھا، پیغمبر خود ہی اس قضیے سے تھوڑا سا غور کیجئے کہ انہوں نے ایک زینہ چھوڑ دیا۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے اس ہدایت کی جو ہدایت پیغمبر کرتے تھے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ زینہ ایک خود ہی طے کر لیا، اپنا کم ہے۔ جانشین پیغمبر کا تعین ہونا ہے۔ انبیاء کا زمانہ ختم ہوا ہے، انبیاء کی تعلیمات نہیں ختم ہوئی ہے۔ توجہ کیجیے، کیوں؟ تب بھی جاہل پیدا ہوتے تھے اور آج بھی جاہل پیدا ہو رہے، اور اس زمانے میں تو تعلیمات پیغمبر نہیں ختم ہوئی ہے، وہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ جب تعلیمات پیغمبر یا انبیاء مکمل نہیں ہوئی ہے اور ان تعلیم کی ضرورت ہے انسانوں کو، تو جو پیغمبر کے ہم پلہ ہوگا وہی پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر تو حدیث منزلت میں پیغمبر نے فرمایا الم ترضا انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی یا جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ اے عزیزان گرامی، وہ وزیر تھے، وہ ان کے جانشین تھے۔ موسیٰ
کے جانشین حضرت ہارون تھے، اسی طریقے سے وہی منزلت میں بھی امیر کائنات پیغمبر کے جانشین ہے، الا انہ لا نبی بعدی، صرف فرق یہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی ہوئے، لیکن رتبہ وہی ہے، جو منزلت وہاں ہے وہی منزلت یہاں ہے، لہذا گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہی جگہ اور یہ منبر ہے، اور یہاں تو جانشینی کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بستر بھی پیغمبر کا حاضر تھا اور حضور سوئے تھے۔ جی پیغمبر کی جان کے جب دشمن پیاسے ہو گئے، گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو اس مقام پر علی علیہ السلام سے پیغمبر نے کہا، علی میں ہجرت کرنے والا ہوں، تم کیا میرے بستر پر سو سکتے ہو؟ یا رسول اللہ، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان محفوظ رہے گی؟ یہ سوال تھا۔ اور پھر ہاں، پیغمبر کے بستر پر جب سوئے تو مدینے میں کوئی منافق کو تعجب نہ ہوا، کیوں؟ وہ خطرے کا مقام ہے۔ جی نائب وہی ہے، جانشین وہی ہے کہ جو ہر لمحات میں جانشینی کرے۔ جب خطرے کے عالم میں علی بستر رسول پر سوئے تو اب ہدایت کے لیے منبر رسول پر بیٹھ گئے، تو کیا تعجب ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی محمد و آل علی، یا اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دوش نبوت پر سوار ہوئے، آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، پیغمبر کی دوش نبوت پر پہلے ہوا یہ کہ امیر کائنات کی دوش پر پیغمبر سوار ہونا چاہ رہے، لیکن پیروں میں لغزش۔ پیغمبر نے کہا کیا بات ہے؟ بوجھ یا وزن نبوت کو امامت نہیں اٹھا سکی۔ اب پیغمبر نے کہا تم میرے دوش پر آ جاؤ، اپنے دوش پر سوار کیا، سارے بتوں کی صفائی ہوئی، اور اسی عالم میں پیغمبر نے پوچھا، علی کہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے؟ کہاں تک؟ امیر کائنات نے کہا چاہوں تو آسمان کے تارے بھی توڑ سکتا ہوں۔ اسی بات کو لکھنؤ کے عظیم شاعر نے کوٹ کیا ہے کہ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، عرش کے تارے چھو سکتا تھا پھر بھی کیوں چھوتا، جب اس کو بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ یہ وہ بلندی ہے۔ پیغمبر جب بت سارے توڑ دیے گئے، اب امیر کائنات اترے نہیں، کود پڑے، اور کودے جب تو مسکرانے لگے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا، ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی اوپر سے کودا، نیچے اور کچھ ہوا بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا جانتے ہو تمہیں سوار میں نے کیا تھا، اتارا جبریل نے ہے۔ جی اتارا جبریل نے ہے۔ یہ ملک جو شاگرد بھی ہے اور خدمت بھی انجام دے رہا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے ہمراہ دو فرشتے ہمیشہ ہوا کرتے تھے جنگوں میں، جبریل داہنی طرف، میکائیل بائیں طرف۔ کیا کرتے تھے؟ جبریل کا کیا کام ہے؟ جبریل کا کام ہے علم و معرفت پوری دنیا میں عام کرنا، یعنی معنویت کا کوٹا جبریل کے ہاتھ میں ہے۔ میکائیل کا کام ہے پوری دنیا میں رزق پہنچانا۔
یہ داہنی طرف جبریل ہے، بائیں طرف میکائیل ہے۔ مطلب یہ ہے، اب علماء لکھتے ہیں خصوصاً آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کہ خداوند عالم کا یہ خاص نمائندہ یہ بتانا چاہ رہا ہے پوری دنیا میں جو علم و معرفت بڑھتی ہے وہ علی کے داہنے ہاتھ سے، اور جو رزق بڑھتا ہے وہ بائیں ہاتھ سے۔ کون ہے اس عظمت تک پہنچنے والا؟ کون ہے اس بلندی تک پہنچنے والا؟ وہ راستے میں دیکھا ایک عورت ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، امیر کائنات آگے بڑھے، کیا بات ہے بھئی؟ کہا اس کو خلیفہ دوم نے اس کے اوپر حد جاری کی ہے، اس نے گناہ کیا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں ایسے کیسے حد جاری ہوگی؟ جو اس کے شکم میں بچہ ہے اس نے کیا خطا کی ہے؟ جی جیسے انہوں نے سنا کہ ارے یہ تو علی علیہ السلام نے ایسے کہہ دیا ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ وہی پرانا جملہ، لولا علی لہلک عمر۔ یہ بتائیے اتنا بڑا ادارہ اسلام، خداوند عالم نے کہا میرا پسندیدہ دین، اچھی عمارت بنانے کے بعد ٹیچرز جب اس میں کمزور آ جائیں تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ لوگ کہیں گے اچھا نہیں ہے، یہ وہ افراد ہیں۔ اور سنیے گا، جب پہلے خلیفہ واصل جہنم ہوئے تو ایک صحابی آیا، مسلم ابن کچھ نام ہے اس کا غالباً، وہ آیا اور کہتا ہے کہ کیا اب آپ دوسرے خلیفہ سے آپ سب سے زیادہ دانش مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ دیکھو وہ جو گوشے میں بیٹھے ہیں وہ ہیں۔ اب وہ وہاں سے اٹھا اور وہاں گیا کہ کیا آپ سب سے زیادہ جانکار ہیں؟ ہاں پوچھنا جو پوچھ۔ یہ کون ہے؟ مسئلہ جب امت میں آئے گا، ہم جو جاہل پیدا ہوئے، اچھا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کو تو دیکھ ہی لیا تھا، تو آج کا زمانہ ہوتا تو یہ لوگ مووی بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے کہ جانشینی کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کو دیکھتے رہنا، کیسے وضو کر رہے ہیں، کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے۔ عزیزان گرامی، یہ کلپیں یہ حالات اور کنڈیشن نہیں بتاتی۔ اگر اس دور میں کلپ بھی بن گئی ہوتی تو ممکن ہے آج کے دور میں وہ کام نہ کرتی۔ کیوں؟ انہی پیغمبر کی حیات طیبہ میں اور بعد از پیغمبر ائمہ اطہار کی زندگیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہی پیغمبر ہیں ابتدا میں جنگیں کی، اس کے بعد صلح کر لیے۔ اگر جنگوں والی کلپ بنائے ہوئے ہیں تو صلح کیسے ہوگی؟ آپ تو وہی جنگ کرتے رہیں گے، اور یہ صلح والا آپ کے پاس نمونہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی کلپ بنی ہوئی ہے۔ اور اگر صلح والی ہوتی تو جنگ والی کہاں سے ہوتی؟ اور یہ یا امام حسن علیہ السلام کی بنا لیا ہوتا صلح کی تو پھر کربلا کیسے ہوتی؟ مطلب یہ ہے کہ ایک جانشین پیغمبر اس پیغام اور اس ہدایت کے نظام کو چلانے کے لیے اسی طرح سے ریکوائرڈ ہے جیسا خود پیغمبر تھے، جیسے خود پیغمبر تھے، یعنی جیسے آیات قرآنی کو تفصیل سے پیغمبر بیان کرتے تھے، ویسے ہی کوئی ایک ایسا ہو کہ جو آیات قرآنی اور تمام مسائل احکامات اسلامیہ کو امت تک ویسے ہی بیان کرے۔ اب شریعت، اب یہاں عقل تھوڑی سی استعمال کر لیجئے، کون بیان کرے گا؟ کس میں دم ہے؟ پوری دنیا اور پوری بشریت میں ایک آدمی ہے جس نے کہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور ان کے مقابل میں ایک صاحب نے کہا ہے اقیلونی لست خیر، مجھے چھوڑ دو۔ ساری اہل سنت کی کتابوں میں یہ اس قول اور مقولہ موجود ہے، مجھے چھوڑ دو، میں اچھا نہیں ہوں، خیر
علی کے پاس ہے، لہذا وہ دہائی دے رہا ہے کہ میں سب سے اچھا نہیں، وہ فریاد کر رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب امت اسلامیہ خود فیصلے کرے، جو خود اپنی بات اور اپنے لیے پناہ مانگے اس کو ہم برسر اقتدار جانشین پیغمبر کہے تو یہ تو ہماری عقل کی بھول ہے، یہ ہماری خود بھول ہے۔ ایک طرف وہ پناہ، دوسری طرف وہ اعلان، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ آج ہم خود فیصلہ کرے ہم کو کس کے در پہ جانا چاہیے، امت اسلام فیصلہ کرے۔ لیکن یہی ہے کہ جب تعصب کی عینک لگی ہوگی تو نہیں کر سکتا، لیکن سارے چہرے پیغمبر نے دکھا دیے اور حکم خداوندی کو پہنچا دیا، اور امیر کائنات نے پورا۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، کسی نے آپ سے کہا کہ ایک مولانا ہمیں دے دیجئے، ہم نے بھیج دیا، وہ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ کہاں فون کریں گے؟ مولانا سے کیا کہیں گے؟ بھائی آپ تو جائیے، لیکن ہم کو بھی فون کریں گے کہ یہ کس کو بھیج دیا۔ خدا نخواستہ بہت اچھا خداوند عالم نے یہ انتظام کیا، 4.5 برس حکومت کر کے نمونہ پیش کر دیا گیا، ورنہ یہ ہوتا کہ پتہ نہیں، پیغمبر کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اگر کہیں ذرہ برابر بھی لغزش ہوتی اس 4.5 برس کی حکومت میں تو یہ متعصب، منافق اور قلم فروش مورخوں نے ضرور لکھ دیا ہوتا کہ یہ جن کو لوگ یا پیغمبر نے انٹروڈیٹ کرایا تھا انہوں نے تو گڑبڑ کر دیا، لیکن خدا کا شکر ہے یہ پیغمبر نے معرفی کی تھی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اور امیر کائنات نے بھی اپنے جانشین بنائے جانے کو بھی عملی طور پر 4.5 برس میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ شیعہ نہیں، سنی نہیں، دیگر مذاہب کے دانشوروں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ پوری حکومت میں صرف ایسی 4.5 برس کی حکومت گزری ہے جس میں کوئی بھوکا نہیں اور نہ جس میں کوئی بے لباس اور نہ کوئی بے گھر رہا ہو۔ یہ اسی بات کا عملی نمونہ ہے جو پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہ دنیا کو سمجھنا ہے، لیکن کیوں سمجھے؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر کی حدیث کہ طاہر الولادہ ہی آپ کی محبت رکھے گا، اور جو خبیث الولادہ ہوگا وہ آپ کی محبت نہیں رکھ سکتا، یہ طے ہے۔ اور اگر دنیا اسی مرکز ولایت پر رک گئی ہوتی جہنم بھی نہ خلق ہوتی۔ روایات موجود ہیں کہ اگر دشمنان علی نہ ہوتے تو خداوند عالم جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ یہ خلق ہوئی ہے دشمنان علی کے لیے۔ کیوں اتنا اہتمام؟ کیوں یا اسی روز غدیر کے لیے اتنے ثواب کیوں، اتنے فضائل کیوں، اتنی اہمیت کیوں؟ کیونکہ اس نظام کو چلانا ہے، اس نظام کو چلانا ہے کہ جس کی اہمیت خداوند عالم نے بیان کی ہے۔ لہٰذا اگر دشمن علی نہ ہوتے جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یہ خداوند عالم کے رسول نے جب معراج پر سے لوٹے تو لوگ ملنے گئے، جناب سلمان بھی گئے، یا رسول اللہ کیا آپ نے پیغمبر خدا سے کن بارے میں گفتگو کی؟ تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے تو سب دنیا کے بارے میں، چاند، سورج، چرند، پرند، شجر، مخلوق، سب کے بارے میں نے گفتگو کی۔ یا رسول اللہ خدا تو رحمان و رحیم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، وہ اگر جہنم کو نہ خلق کرتا تو کیا ہو جاتا؟ کہاں سلمان میں نے اس کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے۔ تو خداوند عالم نے کہا
کہ اگر دشمن علی نہ ہوتے تو میں جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ یہ بات جناب سلمان نے سنی، اور سننے کے بعد اتنی بڑی بات ہے، جناب سلمان سے رہا ہی نہیں جا رہا، اور پیغمبر نے کہا تھا کسی سے کہنا نہیں۔ جناب سلمان سے مگر برداشت ہی نہیں، وہ صحرا کی طرف چلے گئے، اور صحرا میں کنویں کے قریب بیٹھ کے کہتے ہیں کنویں تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ کائنات کا رسول جب معراج پر گیا تھا اس بلندیوں پر تو اپنے خدا سے اس نے باتیں کی، دنیا کی ہر مخلوق کے بارے میں، ہر ذی روح کے بارے میں، ہر مخلوق کے بارے میں گفتگو کی، چاند، سورج، ستارے، دریا، روان، سب کے بارے میں، اور اس نے جہنم کے سلسلے سے بھی پوچھا۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ اگر دشمن علی نہ ہوتے تو میں جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ یہ کہہ کے آئے، کہتے اسی اثنا میں اس کنویں سے ایک درخت نمودار ہوا، درخت نمودار ہوا، درخت کے ہر پتے پہ یہی عبارت لکھ دی گئی۔ جب لکھ دی گئی، ہوا چلی، پتے اڑ اڑ کر مدینے کے سارے گھروں تک۔ صبح لوگ اٹھے، یہی پتا، ارے یہ کیا لکھا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کیا؟ یا رسول اللہ یہ کیا؟ یا رسول اللہ یہ کیا؟ اب سارے لوگ پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر نے کچھ نہیں کہا، جناب سلمان کو بلوایا، جناب سلمان آئے اور کہتے یا رسول اللہ میں نے کسی سے نہیں کہا، میں نے ایک اندھے کنویں سے کہہ دیا تھا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا، فضائل امیر کائنات جب ایک کنواں نہیں برداشت کر سکا تو پھر دنیا کیا برداشت کر سکتی ہے؟ یا یوں کہا جائے، اسی لیے کہا گیا اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، پتے ورق بن جائیں، اور دریا روشنائی بن جائیں، تمام مخلوقات لکھنے بیٹھ جائے، فضائل امیر کائنات لکھ نہیں سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اتنا بڑا، اتنا عظیم انسان اس دنیا میں خداوند عالم کی عظیم نعمت شمار ہوا، اور اسی بنیاد پر تو خدا نے کہا اتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمت۔ کون سی نعمت تھی؟ یہی نعمت ولایت امیر کائنات۔ اکملت لکم دینکم، کون سا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام آج مکمل ہوا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ جب اعلان ہو گیا۔ اب اعلان دین مکمل کن بنیادوں پر ہے؟ جب علی مربی دین ہو، جب علی معلم دین ہو، دین کو سمجھانے والے علی ہوں، تب دین مکمل ہے۔ اب جب دین کو پہنچانے والے علی ہوں تب نعمت مکمل ہے، اور جب دین کا پیغام پہنچانے والے علی ہوں تب اللہ راضی ہے، ورنہ اس آیت کا مفہوم نہیں واضح ہوگا۔ خداوند عالم نے تینوں باتیں کہی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کب دین مکمل ہوا؟ جب دین کے مربی علی بن گئے۔ نعمتیں کب تمام ہوئی؟ جب دین کو پہنچانے کا کام علی کے سپرد ہوا۔ اللہ کب راضی ہوا؟ جب دین میں ولی کا کام علی علیہ السلام کے سپرد ہو گیا۔ اگر دین کو علی سے جدا کر دو تو دین مکمل نہیں، اگر علی کو نعمتوں سے الگ کر لو نعمتیں تمام نہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا بھی فقرے کا مفہوم یہی ہے، اگر علی کو دین سے ہٹا دو، مرکز ولایت سے ہٹا دو تو خدا بھی راضی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل۔ لہٰذا اس دین کو سمجھنا ہے تو ان سے متصل رہنا پڑے گا، ان سے وابستگی رکھنی پڑے گی۔ اسی سلسلے کے یہ 12 کڑیاں ہیں۔
جو غدیر میں جس پہلے کی معرفی کی گئی، باقی اس کے بعد اسی سلسلے سے آتے رہے، لیکن دنیا نہیں سمجھ سکی، کسی اور دروں پر بھٹکتی رہی، اور آج وہی حال ہے۔ میں نے ایک جملہ وہاں کہا تھا کہ آج جو کنڈیشن ہے، ہر آدمی اسلام کے کچھ نہ کچھ مسائل کو لے کے ٹپڑی کیے جا رہا ہے، چپدی نہ چپدی کے شوربے، جن کو بولنے کا شعور نہیں وہ بھی بول دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاوارث سمجھ رہے ہیں۔ یہی ہے، اگر اس مرکز پر آ گئے ہوتے، اچھا ہر زمانے میں یہ بات آئی، آج کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے، قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، یا قرآن اسلام کے ماننے والوں پر اعتراض ہمیشہ ہوا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عیسائیوں نے کیا، زرتشتیوں نے کیا، دیگر مذاہب والوں نے کیا، لیکن صاحبان دین، والیان دین، محافظین دین موجود رہتے تھے سامنے، انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ یہ حکومت والے فوراً یہ کہتے تھے لولا علی، لولا علی، بات یہی تھی۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی کہا گیا، آج بھی وہی کہا جا رہا ہے۔ کم ظرفی تو ہماری ہے، بعد از پیغمبر کے اعلان کے بعد بھی ہم اس نقطے پر نہیں آئے تو آج یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ اے کاش اسی نقطے پر ہوتے، 12واں جو غیبت کے پردے میں ہے وہ سامنے آتا، اور جتنے مسائل اور اعتراض دین کے نام پر دشمنان دین کرتے ہوتے سب کے جوابات وہ دے دیتا، کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ وہ بول سکتا۔ مطلب یہی ہے کہ ہم نے تو انصاف نہیں کیا تو اب در در کی ٹھگ کھانی ہے۔ یہ ہم لوگوں کا، دنیا نے یہی کیا ہے، اور یہی آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی یہی ہوا۔ یہ کمظرفی ہے مسلمانوں کی، جو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے نہ خدا کے دین پر۔ اور یہ سلسلے کی آخری بات، لا الہ الا اللہ کی کڑی ہے علی ولی اللہ۔ جس نے علی ولی اللہ کو نہیں سمجھا، ولایت کا اقرار نہیں کیا، گویا منکر ہے، منکر ہے اللہ کی وحدانیت کا بھی اور نبی کی نبوت کا بھی، اس لیے کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس سلسلے سے لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے کہ ہم کون مانتا ہے، کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ نبی نے کہا، بڑے کے اعلان کے بعد بڑے کے کام یہ سپرد کیا گیا، ایک بڑے کے لیے یہ اعلان ہوا، بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں پیغمبر نے یہی کہا، اپنی مرضی سے کچھ بولتا نہیں پیغمبر، جو کہہ رہا ہے وہ خدا کی آواز ہے۔ اسی سلسلے جب تک پیغمبر نہیں تب تک لا الہ الا اللہ کافی، اور جب لا الہ الا اللہ کے بعد پیغمبر آ گئے تو اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہنا پڑے گا، اور جب تک پیغمبر رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلتا رہا، لیکن جب پیغمبر چلے گئے اور اپنے بعد علی علیہ السلام کو ولی بنا دیا تو اب محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، ورنہ اور کوئی اہم کام نہیں ہے۔ جن نے اس ولایت کی بو کو اپنے مشام تک آنے دیا، اپنے دلوں میں اتار لیا، کچھ بھی ہو گیا وہ ہٹا نہیں اپنے اس مرکز سے۔ تاریخ بھری پڑی جو ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے، ذرا سی بات پر اگر ہم ہٹ گئے، اور ہم تو پارٹ ٹائم مانتے ہیں، ہاں اپنا مطلب ہے تو مان لیا، نہیں ہے تو چھوڑ دیا۔ ولایت کے اقرار کرنے والے ابو ذر تھے، مقداد تھے، عمار تھے، سلمان تھے، ان کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا کہ ولایت کس عظیم رتبے کا نام ہے، کس عظیم مرتبے کا نام ہے۔ امیر کائنات کہتے ہیں
بڑا افسوس ہے ابو ذر کے اوپر. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب وہ ربضہ سے آئے تو یا شام سے آئے تو ان کے پاس حکومت کی طرف سے 4 تھیلیاں آئیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں بھیجی گئی ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان تھیلیوں اور اشرفیوں کی عوض علی کو بیچ دوں؟ میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا. امیر کائنات کہتے ہیں اس کے بعد جس دن یہ اشرفیاں لوٹائی ہیں جناب ابو ذر نے، اس کے بعد 3 دن تک حکومت نے ان کے گھر میں تالا بند کر دیا اور کچھ کھانے کو نہیں. یہ قربانی، یہ ولایت سے جو منسلک ہو جائے اس کی ایمان کی یہ منزل ہے. جناب میثم زبان کاٹ دی گئی. کیوں؟ پھانسی بھی تو ہوئی تھی، سولی پر چڑھے تھے، تو زبان کیوں کاٹی گئی؟ جی پہلے زمانے کی پھانسی الگ ہوتی تھی. گردن میں پھندا نہیں ڈالتے تھے، دیواروں میں یوں ہی چن دیا جاتا تھا، ہاتھ پھیلا کے کیلوں سے چن دیا جاتا تھا. اسی میں جب تک زندگی ہے بے کھائے پیے آب و دانہ نہیں دیتے تھے اور اسی میں چھوڑ دیا جاتا تھا. جب چن دیا گیا اس کے بعد بھی میثم بولتے رہے، مولا کے فضائل بیان کرتے رہے، مولا کے فضائل اب اسے لگا اب ان کی زبان کاٹ دو. میثم تڑپ کے کہتے ہیں میرے مولا نے کہا تھا تمہاری زبان کاٹی جائے گی. اب صدقہ امیر المومنین. جی ولایت، بس میں نے بات کو اپنی مکمل کر دیا. ولایت سے منسلک ہونا ہے تو اس طرح کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، کیونکہ ولی کا مطلب یہی ہے کہ مولا اور اس مولائی کے درمیان کچھ ہونا نہیں چاہیے. ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیشہ اپنے مولا کی محبت دل میں ہو، جس کو اظہار بھی اعضاء و جوارح سے ہو. جشن منانا یقیناً اسی ولایت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. خوشیاں منانا وہی علامت ہے. ہاں اچھے کپڑے پہننا وہی علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم نہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، پارٹ ٹائم نہیں، ہمیشہ کردار سے بھی دکھانا پڑے گا کہ ہمارا ولی کون ہے. چل کے بھی بتانا پڑے گا کہ ہمارا مولا کون ہے. اسی لیے کہا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دکھاوے کردار ایسا ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ علی کا چاہنے والا ہے، علی کا ماننے والا ہے، علی کو مولا مانتا ہے. جب ہمارا کردار ایسا ہو جائے تو وارث غدیر، وارث پرچم ولایت وہ ظہور ضرور کرے گا کہ اب ایسے ماننے والے ہو گئے ہیں، لہذا وہ بھی آنے کے لیے بے چین ہے. ہماری بے چینی جس دن بڑھ گئی اس دن یہ ظہور ہوگا اور پرچم ولایت کے تلے ہم ہوں گے. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اس پرچم ولایت کے سائے میں جینے کا سلیقہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے کردار سے، ہمارے رویے سے، ہمارے سلوک سے وہ آثار نمایاں ہوں کہ دیکھنے والا کہے یہ علی کا چاہنے والا ہے. یا اللہ زبان سے کچھ بولیں یا نہ بولیں، کردار ہمارا بولے کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں. یا اللہ اس ولایت کے طفیل دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں اتحاد و بھائی چارگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ مریض ہیں اس ولایت کے طفیل انہیں جلد از جلد شفائے کامل واجل عنایت فرما. یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.